السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ کرسمس ڈے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منانا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، چنانچہ اسی خوشی میں وہ اس دن کو بطور عید مناتے ہیں اور خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں میں کرسمس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے اور عالم عیسائیت میں بڑے بڑے مسیحی فرقے اس دن کو کرسمس کے نام سے ایک مقدس مذہبی تہوار کے طور پر بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ لیکن اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور دین اور مذہب کے نام پر کیا کیا خرافات انجام دی جاتی ہیں، آئیے ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو تاریخ دانوں کی ریسرچ پر اسے پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دراصل اس تہوار کی ابتدا ہوئی کہاں سے۔ یونیورسٹی آف اینڈریوس میں شعبہ دینیات اور تاریخ کلیسا کے پروفیسر ڈاکٹر سیموئیل بکیاسکی کرسمس کا مطلب یوں بیان کرتے ہیں کہ کرسمس کا لفظ بائبل میں اصل میں موجود ہی نہیں ہے، بلکہ یہ دو الفاظ کرائسٹ یعنی مسیح اور میس یعنی کیتھولک رسم کو ملا کر بنایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایسی کیتھولک رسم جو کہ 25 دسمبر کی رات کو مسیح کی ولادت کے دن کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ عہد نامہ جدید میں مسیح کی ولادت کو ہر سال بحیثیت تہوار منانے کا اشارہ تک موجود نہیں ہے۔ انجیل میں مسیح کی ولادت کا تذکرہ انتہائی مختصر ہے اور گنتی کی چند آیات پر مشتمل ہے، جس سے پیدائش کی اصل تاریخ کو معلوم کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ پروفیسر ہربرٹ ڈبلیو آرمسٹرانگ کرسمس کے متعلق لکھتے ہیں کہ لفظ کرسمس کا مطلب مسیح کی رسم ہے اور یہ تہوار انتہائی غیر عیسائی مشرکوں اور پروٹیسٹنٹس کے ذریعے رومن کیتھولک چرچ کے اندر رائج ہوا، اور ان لوگوں نے اسے کہاں سے لیا کسی کو معلوم نہیں، جس کا مطلب کہ اسے خود سے گڑا ہوا ہے۔ یہ عہد نامہ جدید میں موجود نہیں، بائبل سے نہیں، اور نہ ہی ان مستند حواریوں سے ثابت ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، بلکہ یہ تہوار 4 صدی عیسوی میں بت پرست رومن قوم کی طرف سے رومن کیتھولک چرچ میں آیا اور یہ باقی بت پرست قوموں سے لی گئی ایک بدعت ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ تاریخ کلیسا میں بھی کرسمس کی تاریخ کبھی ایک جیسی نہیں رہی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش کسی بھی ذریعے سے کسی کو بھی چھوٹی سے معلوم نہیں ہے کہ ان کی پیدائش دراصل کس سال میں یا کس تاریخ کو ہوئی۔ لیکن اس کا اشارہ موسم کی صورت میں ہمیں بائبل اور قرآن جیسی مقدس کتاب کے اندر دونوں میں ایک جیسا ہی ملتا ہے، کیونکہ قرآن کریم اور بائبل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موسم گرما کے اندر ہونا واضح طور پر ثابت ہے، اور دسمبر گرمی کا مہینہ نہیں بلکہ سردی کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن کریم کے مطابق جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کھجور کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں درخت پر لگی ہوئی پکی ہوئی کھجوریں کھانے کا حکم دیا، اور یاد رہے کہ کھجور سردیوں میں نہیں بلکہ گرمیوں کے موسم میں پکتی ہے۔ سورہ مریم کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، بولی کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی نکل گئی ہوتی۔ اتنے میں ہی اسے نیچے سے آواز آئی کہ دل چھوٹا مت کرو، تیرے رب نے تیرے پاؤں کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا، اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا اور یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی ہوئی کھجوروں کو گرا دے گا، اب چین سے کھا پی، اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اسے کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ قرآن کریم کے علاوہ عیسائیوں کی کتاب بائبل سے بھی یہ ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مبارک یا تو گرمی کے موسم میں ہوئی یا پھر بہار میں، کیونکہ بائبل میں درج پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس رات کچھ گڈریے ارد گرد اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے۔ انسائکلوپیڈیا امریکانا میں کرسمس کے موضوع پر لکھے گئے ایک آرٹیکل کے اندر اس عقیدہ کو اس طرح سے ایکسپوز کیا گیا ہے کہ بہت سے مذہبی ماہرین کے مطابق کرائسٹ چرچ کی ابتدائی کچھ صدیوں میں کرسمس منانے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی یاد میں 4 صدی عیسوی کے اندر اس تہوار کو منانا شروع ہوئے، اور 5ویں صدی عیسوی کے اندر مغربی کلیسا نے اس تہوار کو اس دن منانے کا حکم دیا جس دن پرانے اہل روم کے لوگ یعنی بت پرست لوگ اپنے سورج دیوتا کا جنم دن مناتے، جو کہ ہوتا تھا 25 دسمبر کو، جبکہ اصل میں مسیح کے یوم پیدائش کا کسی کو علم ہی نہیں تھا۔ مارٹن کوئلنز اس سلسلے میں اپنے ریمارکس یوں دیتے ہیں کہ نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا تھا، اس کی ناگہانی موت جو کہ 2167 BC کے بعد ہوئی، اس کے بعد اس کی ماں سمیرمس نے باب العراق کے لوگوں کے اندر اس عقیدے کو پھیلانا شروع کیا کہ نمرود ایک دیوتا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا بیٹا درخت کے کسی تنے کی طرح ہے، جیسے سردیوں کے اختتام پر اس سے ایک نئی زندگی جنم لیتی ہے، بالکل ایسے ہی اس کے مردہ جسم سے اس کی سالگرہ کے دن ایک نئی زندگی جنم لے گی۔ اس کی سالگرہ کے دن اس کی ماں نے اعلان کیا تھا کہ نمرود ہر سرسبز درخت پر آئے گا اور وہاں پر تحفے چھوڑ کر جائے گا، اور یہیں سے کرسمس ٹری کی ابتدا ہوئی۔ اس طرح اس کی سالگرہ سردیوں کے دن یعنی دسمبر کے آخری دنوں میں ایک عید کی حیثیت کے طور پر منائی جانے لگی، جس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ عیسائیت کے اندر داخل کی گئی ایک بدعت ہے جس کا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کوئی تعلق نہیں، ایون کہ بائبل میں بھی مشرکین کے میلوں، عیدوں اور تہواروں کے اندر شرکت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔
فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ اے اسرائیل کے گھرانے، وہ کلام جو خداوند تم سے کرتا ہے سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم دیگر اقوام کی روش اختیار نہ کرو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ بدعت کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ پھر فرمایا تم میں جھوٹے استاد ہوں گے جو کہ چھپ کر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈال لیں گے۔ اب ذرا یہ بھی جان لیتے ہیں کہ ایک مسلمان کے طور پر ہمیں یہ سب مان لینے میں یا کسی کو وش کرنے میں کتنا بڑا کفر اور شرک شامل ہے، جس کی سنگینی کا شاید بہت سارے مسلمانوں کو بھی احساس نہ ہو۔ 25 دسمبر عیسائیوں کی عید کا دن ہے، جسے عیسائی کرسمس ڈے کے نام سے پکارتے ہیں۔ عیسائی عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یعنی عیسائیوں کے مطابق 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ انتہائی غلط عقیدہ ہے، کیونکہ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنے سے کفر و شرک لازمی ہو جاتا ہے۔ یہ کتنا سنگین الزام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کے بارے میں خود فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر زمین، پہاڑ، سورج اور چاند ستاروں کے اندر اگر جذبات ہوتے تو وہ یہ سب سن کر ہیبت سے پھٹ جاتے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کر دیا۔ جب ہم لاشعوری طور پر کسی کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں تو ہم اس بات سے اتفاق کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں، اللہ نے بیٹا جانا ہے، کیونکہ عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے، اور ہندو کروڑوں کی تعداد میں مخلوق کو خدا مانتے ہیں، جبکہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر واضح طور پر یہ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ اگر کرسمس جیسے تہوار میں کفر اور شرک شامل نہ ہوتا تو کسی مسیح، یہودی یا کسی اور مذہب کے ماننے والے شخص کو اس تہوار کی مبارکباد دینے میں شامل ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپس میں بھائی چارے اور محبت کو بڑھانے کے لیے۔ لیکن اس میں بھی کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے دین میں سختی سے منع کیا گیا ہے، مثلا ڈانس، شراب یا میوزک وغیرہ، ورنہ کفار کی عید پر انہیں مبارکباد پیش کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی کو سلیب کے آگے سجدہ کرنے پر مبارکباد پیش کرنا۔ 25 دسمبر کو میری کرسمس یا ہیپی کرسمس کہہ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شرک ہے، اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں اور دوستوں کو اس شرک والی لعنت سے بچائیں۔ عام روٹین میں اگر آپ دیکھیں تو لوگ ہنسی مذاق کے اندر یا طنز کے طور پر یہ الفاظ ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں، جیسے کہ آپ کے دوست، دشمن، رشتہ دار یا گھر والے سب اس میں شامل ہیں۔ اس وقت تو یہ ایسے الفاظ منہ سے نکال کر ایک دوسرے کو ہنسا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک بات کلیئر کر دوں کہ مذاق کے اندر وہ دراصل حقیقی طور پر اس طرح سے کفر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے چاہا تو ہر گناہ معاف ہو جائے گا، مگر شرک کی کوئی معافی نہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔